السلام علیکم۔ اردو رومانٹک ناولز پر آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بے حد خوبصورت اور جذباتی مکمل ناول، میرے درد کی تو دوا بن۔ نفرت، ضد اور محبت کی اس انوکھی داستان کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ حضرات، ایک ضروری اعلان ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے خاندان کے سب سے وجیح اور کامیاب مرد شازم آغا کی دلہن عین شادی کے دن گھر سے فرار ہو گئیں۔ نارنجی چولی اور سبز لہنگے میں ملبوس گڑیا کی مانند سجی وہ دوشیزہ ہاتھ پر ہاتھ مارے بتحاشا ہنستے ہوئے گویا ہوئی۔ لاؤنج میں موجود حویلی کے ہر نفوس نے قہربار نظروں سے اسے گھورا، ماں سوائے دانیہ بیگم کے جنہیں ان کی بیٹی کی یہ جرت خوفزدہ کر گئی تھی۔ اوپس، بیچارے خالی ہاتھ رہ گئے، اب کون کرے گا ان سے شادی؟ قدم در قدم چلتے وہ شہزادوں سے آن بان سے لیے شازم کے نزدیک آتے، تھوڑی تلے انگلی رکھتے ڈرامائی انداز میں کہتی اسے ضبط کے باعث جبڑے بھینچنے پر مجبور کر گئی۔ شازم نے سلگتی نظروں سے اپنے عین سامنے کھڑی چٹانگ بھر کی لڑکی کی جانب دیکھا، جس سے اسے نفرت تھی، ناپسندیدگی تھی، خار تھی۔ تم اس قدر وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہو نویرہ؟ شمائل آغا جنہیں سب آغا جان کے لقب سے مخاطب کرتے تھے کرختگی سے بولے۔ وثوق سے کیا کہنا آغا جان؟ نکاح کا وقت سر پر ہے اور دلہن غائب، اب وہ باہر گلی ڈنڈا کھیلنے جانے سے تو رہی۔ شازم کی جانب سے رخ پلٹتے وہ آغا جان کی جانب دیکھتے کاندھے اچکائے بولے، نائلہ ایسا نہیں کر سکتی، سنا تم نے؟ وہ ایسا قدم ہرگز نہیں اٹھائے گی جو اس کے ساتھ ساتھ ہماری عزت کو بھی خطرے میں ڈالے۔ البتہ تم سے امید لگائی جا سکتی ہے ہماری برسوں بنائی عزت کا جنازہ نکالنے کی۔ شازم کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا۔ نویرہ کا بازو جارحانہ انداز میں جکڑے وہ اس کا رخ اپنی جانب پلٹتا، اس کے چہرے پر جھکتا زہر خند لہجے میں غرایا۔ نویرہ کے لبوں پر بکھرا تبسم سمٹا، سبز نگاہوں نے بغور مقابل کی سیاہ آنکھوں میں ڈیرا جمایا، اپنی ذات کے لیے نفرت دیکھی۔ او خدایا، اسے یہ نفرت محبت سے زیادہ عزیز تھی۔ ڈھونڈ لیں، جائیں شازم آغا ڈھونڈے اپنی پاک باز منگیتر نائلہ کو۔ مجھ جیسے بگڑی لڑکی کو حصار میں جگڑے کیوں کھڑے ہیں آپ؟ لہجہ دھیما لیکن لفظ تنزیہ، وہ اس کی سخت گرفت پہ چوٹ کر گئی، اور شازم اگلے ہی پل اسے یوں جھٹک گیا مانو وہ کوئی اچھوت ہو، اور یوں اگلے چند ہی پلوں میں ماں سوائے نویرہ کے حویلی کے ہر فرد نے نائلہ کی تلاش میں حویلی کا چپا چپا چھان مارا، لیکن نہ نائلہ نے ملنا تھا نہ وہ ملے۔ ہر کونا، ہر کمرہ دیکھ لیا غجان، لیکن نائلہ کہیں نہیں ہے۔ ثانیہ بیگم، شازم کی والدہ نے حواس باختگی کے عالم میں کہا۔ آغا جان کے اسپاٹ تاثرات پریشانی میں بدلے، جبکہ شازم کے تاثرات یہ بتانے کو کافی تھے کہ وہ ہر چیز تہس نہس کرنے کا ارادہ باندھ بیٹھا ہے۔ مشن نائلہ کی تلاش کر پورا ہو گیا تو مجھے اجازت دیں۔ میرے پاس نائلہ کے فرار ہو جانے پر افسوس و پریشان ہونے کے علاوہ اور بھی بہترے کام ہیں، بلکہ آپ کو بھی چاہیے باہر سجی محفل کو برخاست کرتے مہمانوں سے معذرت کر لیں۔ دلہن تو ہے نہیں اور دلہن کے بغیر شادی ناممکن ہے۔ صوفے پر آرام دہ انداز میں براجمان نویرہ تلاش کے اس انجام سے آشنا لاپرواہی سے کہتے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رکو لڑکی، ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ آغا جان اسے پکار بیٹھے۔ نویرہ نے آنکھیں گھمائے پلٹتے ان کی جانب استحفامیہ نظروں سے دیکھا۔ نہ محفل برخاست ہوگی نہ مہمان، نکاح کے گواہ بنے بنا الوداع۔ آج شازم کی شادی طے تھی اور آج ہی ہو کر رہے گی۔ آغا جان کا لہجہ نویرہ کے ساتھ ساتھ وہاں موجود ہر فرد کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ نویرہ کی چھٹی حس نے بہت کچھ غلط ہونے کا اندیا دیا۔ نائلہ کی جگہ تم شازم کی دلہن بنو گی۔ آغا جان مسکرائے تھے، تنزیہ مسکان یا جتاتی مسکان۔ نویرہ کی آنکھیں تحیر و تعجب سے پھیلی، جبکہ شازم کو بے حیرت کا دھچکا سا لگا۔ قطعی نہیں، کوئی کھیل تھوڑی ہے کہ اگر گڑیا نہ ملنے پر آپ دوسری کو اس کی جگہ بٹھا دیں۔ نویرہ نے زوروں سے سر نفی میں ہلاتے انحراف برتا۔ آغا جان، یہ ظلم نہ کریں، میری بچی پر تھوڑا انتظار کر لے، نائلہ واپس لوٹ آئے گی۔ یہ کہنے والی عاصمہ بیگم تھی، نائلہ کی والدہ، جن کا دل اپنی اولاد کے فکر میں بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ انتظار، نکاح گھنٹے بھر پہلے ہونا تھا بہو، وقت کا گزرنا ہمیں بدنامی کے قریب لے کر جا رہا ہے۔ نائلہ کا مزید انتظار کرتے ہم رسوائی کا سامنا نہیں کر سکتے۔ مہمان منتظر ہے، نکاح میں دیری درست نہیں، تیار کرو اس لڑکی کو۔ آغا جان مشتعل ہو اٹھے، آسمہ بیگم کے لبوں پر چپ کا تانا لگا۔ جس سے توقع نہ تھی اس نے عزت کا جنازہ نکال ڈالا، اور جسے بدنامی کا سبب سمجھتے آئے تھے اب اسے قربان کرتے اپنی دستار گرنے سے بچا رہے ہیں۔
کس قدر منافقت اور دوغلا پن ہے یہ! لیکن یہ بات میری ازبر کر لیں، قربانیاں دینا آپ سب نے میری ماں پر فرض کر رکھا ہے، مجھ پر نہیں۔ میں قربانی نہیں دوں گی، میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ نویرہ استہزائیہ کہتی آغا جان کے رنگ طحانت کے سبب سرخ کر کے۔ نویرہ خاموش ہو جا۔ دانیہ بیگم نے تیمور صاحب کی شرح بار نظروں کا مرکز اپنی ذات کو بنا دیکھ التجا کی۔ ہرگز نہیں، خاموشی کمزوری ہوتی ہے اور میں کمزور نہیں ہوں۔ میں بے جان گڑیا نہیں آواز رکھتی ہوں، اپنی زندگی پر، اپنی زندگی کے فیصلوں پر حق رکھتی ہوں۔ نویرہ کی آواز بلند ہوئی۔ اشتعال اور غم کا بے قابو ہوتا طوفان سینے میں جاگا تھا۔ اسے اپنی ماں کی وفائیں یاد آئیں اور اس حویلی کے ہر فرد کی دی گئی سزائیں۔ تم یہ نکاح کرو گی نویرہ؟ تیمور صاحب نے لفظ بہ لفظ پر زور دیا۔ دیکھیں تو ذرا کون کہہ رہا ہے؟ اچھا آپ ہیں؟ مطلب وہ باپ جن کی زبان سے ان کی اپنی بیٹی کا نام انجانا لگ رہا ہے۔ لگے بھی کیوں نہ، پکارتے جو نہیں۔ نویرہ تلخی سے کہتی دھیما کہکا لگا گئی۔ تم یہ نکاح کرو گی نویرہ، ورنہ… تیمور صاحب نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے جملہ دھورا چھوڑا۔ ورنہ کیا تیمور صاحب؟ نویرہ کی بھویں مارے تیش ریز ہوئی۔ ورنہ میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ یہ حربہ طاقتور تھا یا کمزور تھا؟ نویرہ کی نہیں، اس کی ماں دانیہ بیگم کی۔ نویرہ کی لبوں پر کف لگا، اس نے دانت پر دانت جمائے، پرتیش نظروں سے تیمور صاحب کی جانب دیکھا اور پھر اپنی ماں کی جانب۔ ان کی زرد ہوتی رنگت اور کپکپاتا وجہ دیکھ اس کے سینے میں جاگا تیش کا طوفان بے بسی میں بدلا۔ کر دینا دل سے اتر جانے والی بات۔ عورت گر سمجھ جائے کہ مرد ایک سر درد کے علاوہ کچھ نہیں تو اس کی زندگی کے آدھے سے زیادہ پیچیدہ معاملات حل ہو جائیں۔ اپنی ماں کے، اپنے باپ کے لیے محبت اور جدائی کے اعلان پر تڑپ دیکھ وہ جل کر خاکستر ہوئی تھی۔ اس کے لفظ حویلی کے مردوں کے چہروں پر تھپڑ کی مانند برسے تھے۔ صرف آپ کے لیے اماں، صرف آپ کے لیے کہ آپ اس شخص کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں یہ زہر کا گھونٹ بھر رہی ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ اپنی آنکھوں میں بسیرا کرتی نمی کو خود میں اتارتی اس نے دانیہ بیگم سے کہتے آغا جان کی جانب دیکھا۔ صرف نکاح ہوگا، رخصتی نہیں۔ آغا جان کی آنکھوں میں عمر ڈاتا سوال دیکھ وہ اپنی شرط بیان کر گئی۔ آغا جان نے لب بھینچے، چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا گئے۔ فی الوقت ان کے نزدیک سب سے عزیز ان کی عزت تھی جو نیلامی کے دہانے پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں ہے میرا کفن؟ آسماء بیگم کی جانب دیکھتے نویرہ نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ کفن؟ آسماء بیگم نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ شادی کا جوڑا سوتیلی والدہ، شادی کا جوڑا۔ نویرہ نے کوفت بھرا سانس بھرتے حد درجہ مصنوعی مٹھاس سے کہا۔ توبہ توبہ، کس قدر بد زبان ہے یہ! آسماء بیگم نے سٹپٹاتے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بد زبان ہونا منافق ہونے سے بہتر ہے۔ دو بدو جواب دیتے بالآخر نویرہ نے اس شخص کی جانب دیکھا جس کا نام چند لمحوں بعد اسے اپنے تمام جملہ حقوق کرنے تھے۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے اسے تک رہا تھا، لیکن نفرت ہی جو آنکھوں سے چھلکتی جا رہی تھی۔ قدم در قدم چلتے وہ شازم کے نزدیک آن رکے۔ خون کھول رہا ہوگا نا، تیش و بال مار رہا ہوگا۔ سیدھی سادی بھولی بھالی نائلہ کے بجائے تیز ترار، بے شرم، بے لحاظ، بد زبان نویرہ جو نکاح میں آنے والی ہے۔ اف، سمجھ سکتی ہوں میں آپ کا دکھ شازم۔ آخر کو میرا حال بھی آپ سے کچھ مختلف نہیں۔ ایک بے حس بے دل انسان جو میرا محرم بننے کو ہے۔ ایڑیوں کے بل اونچا ہوتے وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ کہتے، اس کا کاندھا تھپک گئی، گو کے دلاسا دیا تھا۔ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ شازم کا بس نہ چلا تھا نویرہ کا گلا دبا ڈالے۔ نویرہ جی جان سے مسکرائی۔ وہ تو اس دن ہی بن بیٹھی تھی جب میرے باپ نے میری ماں کے سر سوتن مسلط کی تھی۔ آپ محض اسے بدتر بنائیں گے اور گیس واٹ؟ نویرہ شازم کے مزید نزدیک ہوئی، اس قدر کہ اس کی سانسیں شازم کے کان کے لو چھونے لگے۔ میں آپ کی زندگی بدترین بنا ڈالوں گی۔ شازم نے سرد نظروں سے اسے گھورا، جس کے دیکھنے پر ایک آنکھ ویں کرتی آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ نہ جانے کیوں شازم کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ چلتی پھرتی موت اپنے گلے باندھنے جا رہا ہے۔ شازم اور نویرہ ایک بے جوڑ تھا، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا، پر یہ تو طے تھا نفرت سے نفرت ٹکرائے تو تباہی مچتی ہے۔ اسماعیل آغا کی دو سپوت تھی، بڑے بیٹے عازم آغا جن کا نکاح ان کی چچا زاد کزن ثانیہ بیگم سے ہوا تھا۔ فطرتاً دونوں میاں بیوی تحمل مزاج اور نرم خو تھے، لیکن ان کی اولاد شازم آغا بالکل متضاد۔ تیش و رونت اس کی ذات کا خاصہ تھی، اور سر پر آخر تفاخر کا تاج کیوں کرنا سجا ہوتا۔ حویلی کا اکلوتا پوتا ہونے کے ساتھ ساتھ اسے ینگ بیسٹ بزنس مین کا خطاب جو حاصل تھا۔
दूजे बेटे तैमूर आगा जिनके हमसफर शुमाइल आगा के दोस्त की बेटी दानिया बन बैठी थी। पसंद व मोहब्बत दोनों एक दूजे की, लेकिन तादेर ये नापसंदीदगी दो तरफा न रहे। तैमूर आगा फितरतन दिल फेंक साबित हुए और यूं नवीरा को उम्र का 5वां साल फलांगते देख वो दूसरी शादी कर बैठे। आसमा बेगम से जिन्होंने शादी के पहले ही साल में उन्हें दूसरी औलाद का तोहफा दिया, नाइला की सूरत। नवीरा ने नो उम्री से अपनी माँ को हवेली के कोनों में अपने बाप की बेरुखी और बेइतनाई के सबब रोते देखा। शौहर के नजदीक दूसरी औरत के हक जिताते देख तड़पते देखा। शौहर की मोहब्बत के बंटवारे पर कलसते देखा और हवेली के हर मकीन को अपनी माँ के साथ बरती गई ज्यादती पर खामोश। और यही एक वजह थी जो नवीरा से उसकी मासूमियत छीनते उसके दामन में महज जब्त और कड़वाहट डाल गई थी। वो बदजन थी अपने दादा से, अपने ताया से, हवेली के हर नफूस से जिसने उसकी माँ की तकलीफ को अनदेखा किया। हत्ता कि उसे अपनी माँ से भी शिकवा लाहक था। शिकवा था कि आखिर क्यों वो अब तक उस इंसान के साथ बंधी उसकी बेदनाई और बेनियाजी के साथ साथ अपनी नाकदरी बर्दाश्त कर रही हैं, अलग हो जाने के बजाय। और फिर उसकी माँ का वो जवाब जो हर बार उसे उस खालिस जज्बे से नफरत करने पर मजबूर कर जाता था, जो बकौल उसकी माँ के खूबसूरत होने के साथ जानलेवा भी है। मोहब्बत। मोहब्बत था वो खालिस जज्बा जिससे नवीरा को नफरत थी। शायद इसी सबब वो शाजिम के लिए पहलू में धड़कते दिल में पनपने वाली पसंदीदगी को दिल की ही सरजमीन में दफना चुकी थी। उसे मर्द से नफरत थी, लेकिन ये नफरत न जाने क्यों शाजिम तक आ जाने पर कमजोर पड़ जाती थी। उसका जाहिर हू बहू उसके बातिन जैसा था। कड़वा लहजा, तल्ख शख्सियत और तीखी फितरत, नडर मजबूत और ढिठाई, ये सब मिलकर नवीरा आगा को बनाते थे, जबकि उसकी सतीली बहन नाइला बदसूरत बातिन को ज़ाहिरी खूबसूरती, मासूमियत और पाकीज़गी की ढोंग में छुपाए सबकी नज़रों में खुद को बेहतर तशरीह लेती नवीरा को बदतर बना गई थी। इसी सबब नवीरा की जाने माइल होने के बावजूद शाजिम उसकी आज़ाद ख्याली और बेबाकी से खार खाते नाइला को अपनी पसंद करार देते उससे निकाह करने चला था। वो स्टेज पर खड़ा शदीद इज़्तिराब में मुब्तला पहलू दर पहलू बदल रहा था। मेहमानों की खुद पर गड़ी खोजती नजरें और नवीरा का इंतजार उसे सख्त खौफ में मुब्तला कर गया था। इतना भी क्या सजना संवरना, मोहतरमा यूं सज संवर रही हैं मानो शादी मोहब्बत की। वो सख्त आजिज़ादा ज़ेरीला बुड़बुड़ा ही रहा था कि दफतन उसकी नज़र एंट्रेस पर पड़ी और वहीं ठहर से गए। गहरे सुर्ख रंग की कामदार गरारा और घुटनों तक आती कुर्ती से अपना बदन सजाए, गोटा लगा दुपट्टा सर पर सलीके से ओढ़े, मेकअप से नकोश को मजीद उभारे, वो जेवरात से लदी पेकर जमाल बनी उसकी जानिब कदम बढ़ा रही थी। फिजा ने रुत बदली थी और शाजिम को ये फजाएं गुनगुनाती महसूस हुई थी। नजरें थीं कि उसके बाहम खींच रखे ये कुव्वती लबों से सफर करती उसकी घनेरी पलकों में उलझ रही थी। वो बेगाना हुआ था और ये बेगानगी दिल को भली लगी थी। शाजिम, मदद करो बेटा। सानिया बेगम की आवाज़ ने फसूल तोड़ा तो मालूम हुआ कि वो दोशीज़ा उसके इंतहाई नज़दीक आन ठहरी है। शाजिम ने सर झटकते अपनी चौड़ी हथेली आगे फैलाई, जिसे बिना देर किए नवीरा ने थामा। शाजिम के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। मुकाबिल का लम्स महसूस करते उसके स्टेज पर मौजूद सोफे पर बैठने में मदद देता हुए गहरा सांस भरते उसके पहलू में बराजमान होता अपनी बेकाबू होती हालत पर काबू पा गए। समझ सकती हूँ। यकलख्त नवीरा के लफ्ज़ उसकी समातों तक रसाई हासिल करते नज़रों को एक और बहाना पेश कर गए उसके जानिब देखने का। क्या मतलब? उलझ कर इस्तफसार किया। मैंने कहा समझ सकती हूँ शाजिम। मैं आपकी हालत, आपका यूं महवियत से घूरना, आखिर को लग ही मैं इस कदर हसीन रही हूँ। शाजिम की जानिब देखते कदरे तेज आवाज में कहती वो शाजिम को सटपटाने पर मजबूर कर गई। शाजिम ने उसके लबों पर जेर करती मुस्कान देख अपनी बेइख्तियारी पर खुद को लान तान पेश की। गलत फहमी क्यों या तुम्हारी खुश फहमी? मेरी नज़र से खुद को देखो तो मालूम हो तुम किस कदर बदसूरत हो। उसके चेहरे के नज़दीक चेहरा लाए वो उसकी आंखों में देखता लबों पर तमस्कर मुस्कान सजाए मीठे लहजे में कड़वी बात कर गया। लहजे भर के लिए, महज लहजे भर के लिए नवीरा की तासुरात में तारीकी छाई। अगले ही पल वो अपने जोबन पर लौट आई। ओह, अब इसी बदसूरत औरत के साथ तमाम उम्र गुजारनी है शाजी। इंतहाई लाड से कहती वो उसे नया नाम देती। रुख पलट गई। शाजिम का दिल उछला सीने में है उस नए नाम की बदौलत। लब भींचे उसने उसे मुखातिब ना ही करने में आफिफ जानी की उसी पल काजी साहब स्टेज पर आ बैठे और इजाब कबूल के मरहले का आगाज हुआ। नवीरा वल तैमूर आगा, आपका निकाह से कराए जुलवक्त मुबलग हक महर 10 लाख शाजिम वल्द आसिम आगा से किया जाता है। क्या आपको कबूल है? काजी साहब की हामी तलब करने पर नवीरा ने कई लम्हे
خاموشی کا سہارا لیتے سب کی جان ہتھیلی پر سجائے۔ قبول ہے۔ سب کے ہولناک چہرے اور خود پر ٹکی التجائی نظریں دیکھ وہ احسان کر دینے والی لہجے میں کہتی، نکاح قبول کر گئے۔ شاذب نے اس کی ڈرامے بازیوں پر ضبط کا سانس بھرا، جبکہ باقی سب نے شکر کر۔ شاذم ولد عاصم آغا، آپ کا نکاح نویرہ ولد تیمور آغا سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب نے شاذم کو مخاطب کیا۔ قبول ہے۔ شاذم نے محض 2 پل کی توقف بعد اپنی زندگانی میں نویرہ کو شامل کیا۔ یہ 2 پل کی توقف حالات کو قبول کرنے کے لیے تھی۔ جو ہی خیر و عافیت سے یہ مبارک مرحلہ انجام کو پہنچا، مبارکباد کا شور سا محفل میں گونج اٹھا۔ تیمور صاحب نے نویرہ کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن نویرہ چاہ کر بھی یہ شفقت محسوس نہ کر پائے۔ وقت پر نہ ملنے والی چیزیں اور جذبات بے وقت ملیں تو بے بینی سی لگتی ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے میری بیوی کا اعزاز حاصل کرتے؟ جبرن مسکان لبوں پر سجائے ہر ایک کی مبارکباد وصول کر لینے کے بعد وہ تنہائی کا پل میسر پاتے ہی طنز لب لہجے میں گویا ہوا، واہیات سے بدتر بھی کوئی لفظ ہے شاذم آغا تو وہ اس پل میں محسوس کر رہی ہوں۔ نویرہ جو اپنے ہاتھ میں موجود اسلامیوں کے لفافے محتاط نظروں سے گن رہی تھی، تڑخ بولی۔ شاذم کے لبوں پر پھیلی مسکان سمٹ سے گئی۔ اوپس، افسوس ہوا سن کر۔ ویسے افسردگی تو یہاں کسی اور کے چہرے سے بھی پھوٹ پھوٹ کر جھلک رہی ہے۔ طنز لہجہ ہنوز برقرار رکھا تھا، جبکہ تعصب سے اسے یوں اسلامیوں کی گنتی میں مشغول دیکھا۔ کس کے؟ نویرہ نے سر اٹھائے شاذم کی جانب دیکھا۔ تمہارے دوست کے۔ بیچارہ شاید یہ ارمان سجائے بیٹھا تھا کہ ایک دن تم اس کے پہلو میں اس کی بیوی بنتے یوں بیٹھو گی۔ وہ جھلس نہیں رہا تھا، سلگ نہیں رہا تھا، اور جلن تو اسے بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ بس ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے کسے قہر بھر نظروں سے ایک کونے میں بیٹھے شامیر کو تک رہا تھا، جس کی سوگوار نظریں نویرہ پر ٹکی تھیں۔ نویرہ کا دھیان و توجہ اب جا کر شامیر کی جانب مبذول ہوئی۔ پست سوچ اور پست ذہنیت۔ وہ افسردہ ضرور ہے، لیکن اس سبب کہ مجھے ایک درندے کے پلے باندھ دیا گیا ہے۔ شامیر کی نظروں سے نظریں چرائے وہ اسلامیہ اپنے پرس میں رکھتے استہزائیہ بولی۔ شامیر کی نظروں میں ٹھہری سوگواری کی وجہ سے وہ آشنا تھی۔ وہ اسے پسند کرتا تھا اور اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کر چکا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ نویرہ محض اسے دوستی تک محدود رہنے کی تلقین کر چکی تھی۔ وہ مرد ذات سے نفرت کی دعوے دار تھی، لیکن شامیر کا خلوص دیکھ وہ چاہ کر بھی اسے اپنی نفرت میں لپیٹ نہ پائی تھی۔ درندہ۔ شاذم اپنی ابرو انگوٹھے کی پور سے سہلاتا اس کا لفظ دہرائے تمسخرانہ ہنسا، اور اگلے ہی پل اس کے دل میں نہ جانے کیا آس سمائی کہ وہ اپنا ہاتھ اس کے دوپٹے سے چھپی ڈوریوں سے سجے کمر میں رکھتے اسے اپنے مزید نزدیک کر گیا۔ شاید استحقاق جذات شامیر کو یہ بتلانا چاہا تھا کہ نویرہ اب اس سے منسوب ہے، فقط اس سے۔ کہو تو رخصتی لیتی آج کی رات کی درندہ تمہیں اپنی درندگی سے روشناس کروا دے۔ وہ جو کہہ گیا تھا وہ کرنے کا ہرگز قائل نہ تھا۔ نویرہ جو اس کی جسارت پر حد تک سی رہ گئی تھی، اس کے لفظوں پر سر تا پیر لرزش کا شکار ہوئی۔ سوچنا بھی مت۔ دھیمے لہجے میں غرائی، میں سوچوں گی۔ ہر حد پھلانگ چکا ہوں، میری تخیل کی دنیا میں تم اور میں ایک جان بن چکے ہیں۔ اگر میری سوچیں میرے لبوں تک آتے تمہارے سماعتوں تک رسائی حاصل کر گئی بیگم، تو تم رنگت میں سرخ گلاب کو بھی مات دے دو گی۔ وہ حد درجہ بے باکی سے کہتے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر پھیرتا اس کے وجود میں برقی روز سی دوڑا گئے۔ نویرہ اس کے لفظوں کی زمانیت اور ہاتھ کی حرکت کے سبب سلگتے تانبے کی مانند سرخ ہوئی۔ آپ سے اس قدر بےہودہ گفتگو کی امید کی جا سکتی ہے شاذب؟ دان پیستے خود کو گھیرتے حیا کے احساس کو تیش کے پیراہن میں ڈالا۔ آپ کی امید پر پورا اترنا میرے نزدیک اعزاز کی بات ہے بیگم۔ وہ ڈھٹائی سے کہتا سر کو حرکت دیے داد وصول کر گئے۔ قبل اس کے نویرہ کچھ کہتی اسٹیج پر شامیر کی آمد ہوئی۔ نویرہ، شامیر نے پکارا۔ نویرہ بر کی رفتار سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسز شاذم، آپ انہیں یوں پکار سکتے ہیں۔ نویرہ کے اٹھ کھڑے ہونے پر شاذم دانت پر دانت جمائے صوفے سے اٹھتے شامیر کو ٹوک گیا۔ شامیر نے سر کو خم دیا۔ میر، کیسے ہو تم؟ کب آئے؟ تم نے مجھے آمد کی اطلاع بھی نہیں دی۔ نویرہ ناگوار نگاہ شاذم پر ڈالتے شامیر سے مخاطب ہوئی، اور اس کا لہجہ وہ شاذم کو آگ لگا گیا۔ مجھ سے مخاطب ہوتے وقت آگ اگلتی ہے یہ لڑکی؟ من ہی من کہتا، اپنے ہی لفظوں سے سلگتا وہ ایک بار پھر استحقاق کا مظاہرہ کرتے اس کا پہلو جکڑ گیا۔ نویرہ کا سانس سینے میں اٹکا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے شاذم کو تکا، جو سرعت سے چہرے کا رخ مہمانوں کی جانب کر گیا تھا۔ کی تھی کالز؟ شاید تم مصروف تھی، معلوم نہ تھا کہ تمہاری شادی میں شرکت کر رہا ہوں، وگرنہ کوئی تحفہ ضرور لاتا۔
اسلامی کے بجائے زخمی مسکان لبوں پر سجا کہتا وہ اسلامی کا لفافہ نویرہ کی جانب بڑھا گیا۔ شاذب نے فوراً اس لفافے کی جانب دیکھا بلکہ گھورا، مانا وہ آنکھوں سے ہی اسے جلا کر خاکستر کر دینا چاہتا ہوں۔ نویرہ کچھ کہہ نہ سکی اور شامیر ایک الوداعی نگاہ ان دونوں پر ڈالتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ مجھے دو۔ شاذب نے جھپٹنے کے انداز میں نویرہ کے ہاتھ سے لفافہ چھینا۔ کیوں؟ کیوں؟ یہ میرے ہیں۔ نویرہ تو تپ اٹھی تھی مقابل کی حرکت پر۔ شادی کے بعد میرا نہیں سب کچھ ہمارا ہوتا ہے۔ باقی اسلامیہ تم لالچی پھپھو کی طرح باقاعدہ گن کر پرس میں ڈال چکے ہو، لیکن یہ میں نہیں دینے والا۔ شاذب نے کہتے لفافہ کھولتے اس میں موجود 5,000 کا نوٹ نکالا۔ بزنس ٹائکون، کروڑوں کا مالک، ایک 5,000 کے لیے لڑتا ہوا جچتا نہیں۔ طنز کا جواب طنز سے دیا۔ جو سمجھنا ہے سمجھو، لیکن یہ پیسے تمہارے ہاتھ نہیں لگنے والے۔ شاذب نے سنجیدگی سے کہتے ویٹر کو پاس آنے کا اشارہ کیا۔ عین اسی پل دانیہ بیگم نے نویرہ کو اپنے جانب متوجہ کیا اور نویرہ یہ منظر دیکھنے سے محروم رہی کہ کس طرح شاذب نے وہ پیسے ویٹر کی جیب میں ڈالے۔ ظاہر ہے وہ یہ بتانے سے تو رہا کہ وہ شامیر سے اس حد تک جل چکا ہے کہ وہ اسے دیے پیسے تک نویرہ کے ہاتھ میں دیکھنے کا روادار نہیں۔ باقی تمام محفل یوں ہی نوک جھونک، بے باکیوں اور تیکھے لفظوں کے واروں کے ساتھ تمام پذیر ہوئی۔ گھٹنوں کو چھوتی سفید کرتی اور بیل باٹم پینٹ میں ملبوس وہ آئینے کے سامنے کھڑی، اپنے کمر کو چھوتے گیسوں کو پونی ٹیل میں جکڑتے اب اپنے گلے میں سفید رومال ڈال رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلتا اسے خوف سے اچھلنے پر مجبور کر گیا۔ نویرہ نے نگاہوں میں ہراس لیے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازے پر اس سادہ بلیک تھری پیس میں ملبوس شاذب پر نظر پڑنے کی دیر تھی، اس کا خوف طیش میں بدلا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شاذب؟ کسی کے کمرے میں یوں منہ اٹھائے نہیں چلے آتے، خاص کر کسی لڑکی کے کمرے میں۔ نویرہ تیکھے لہجے میں اسے تمیز کا پاٹ پڑھا گئی۔ تصحیح کرو، کسی کے کمرے میں نہیں، اپنے حق حلال کی بیوی کے کمرے میں آیا ہوں۔ اور تمہاری معلومات میں اضافے کے لیے بتا دوں، تم تک پہنچنے سے مجھے کوئی دیوار، کوئی دروازہ نہیں روک سکتا۔ انتہائی تحمل اور مطمئن انداز میں پلٹتے دروازہ بند کرتے وہ اس کی جانب قدم بڑھاتا بولا۔ نویرہ نے تھوک نکلتے مقابل کے بڑھتے قدموں کو دیکھا۔ اس کا شمار ہرگز ان لڑکیوں میں نہ ہوتا تھا جن میں نازک اندامے یا گھبراہٹ کا عنصر پایا جائے، لیکن اس لمحے وہ گھبرا گئی تھی۔ مقابل دیکھ ہی اسے بڑی فرصت سے رہا تھا، مانا وہ اسے آنکھوں کے رستے حفظ کرنے کا ارادہ باندھ بیٹھا ہوں۔ پوچھ سکتی ہوں کس خوشی میں آپ نے اس کمرے میں قدم فرنجہ فرمائے؟ اس کے لفظوں پر دل کا زوروں سے دھڑکنا نظر انداز کرتے وہ سینے پر ہاتھ باندھے لہجے کو مضبوط بنائے بولی، حالانکہ پیشانی پر مارے گھبراہٹ پسینہ آ چکا تھا۔ شادی کا تحفہ، شادی کا تحفہ اس کے حقدار تک پہنچانا تھا، بس یہی ارادہ یہاں تک کھینچ لایا، یا یہ کہہ سکتی ہوں کہ آنکھوں نے دیدار کی چاہ کی تھی۔ وہ زیرک نظر تھا، اس کی تھوک نگلنے سے لے کر پیشانی پر چمکتے پسینے تک وہ بھام چکا تھا۔ وہ کمرے کی تنہائی میں اس کی موجودگی سے گھبرا رہی تھی اور شاذب کو اس کی گھبراہٹ حس پہنچا رہی تھی۔ اسی سبب لہجے کو گمبھیر اور لفظوں کو گہرا کیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ شادی زبردستی مسلط کی گئی ہے، لیکن آپ کے انداز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شادی آپ کی دلی تمنا تھی۔ سر اونچا کیے وہ اپنے انتہائی نزدیک کھڑے شاذب کی لو دیتی غماز سے نظریں ملا گئے۔ شاذب مسکرایا۔ یہ لڑکی حاضر جواب میں مہارت رکھتی تھی۔ کچھ دکھاوے کرنے پڑتے ہیں، کچھ انداز بدلنے پڑتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ابرازی ہیں، لیکن دنیا کے لیے، دنیا داری کے لیے، ان قریبی لوگوں کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ سر جھکائے اس کی قدر تک آگ پہنچتے وہ دھیمی آواز میں کہتا، پینٹ کی جیب سے انگوٹھی نکالے اس کے بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں پہنا گیا اور اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے چومتے معتبر کر گیا۔ یہ لمحوں کا کھیل تھا، مقابل کا لفظ گرم تپش ددہ ہوا کی مانند نویرہ کو چھوتے گزر گیا تھا اور وہ ہکا بکا سے رہ گئی تھی۔ پر مجھے نہ اس دکھاوے کی ضرورت ہے، نہ اس تحفے کی۔ اگلے ہی پل وہ اپنے ہاتھ میں سجی دیدہ زیب انگوٹھی پر اس کی سرسری نظر ڈالتے اسے اتارنے کے واسطے ہاتھ آگے بڑھا گئے۔ پر مجھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب کوئی مرد تمہاری جانب رجوع کرے تو وہ تمہاری انگلی میں سجی اس انگوٹھی کو دیکھتے دیکھتے سمجھنے میں پل نہ لگائے کہ تم مجھ سے منسوب ہو، میری بیوی ہو، میری امانت ہو۔ وہ اس کا ہاتھ برق رفتاری سے تھامتے، اس کا رخ پلٹتے اس کی پشت اپنے سینے سے ٹکایا، اس کا ہاتھ ہنوز جکڑے اس کے پہلو جکڑ گیا۔ نویرہ کا تنفس بری طرح بگڑا۔ وہ شدت پسند تھا اور اس کی شدت پسندی نویرہ کے رگوں میں دوڑتا خون منجمد کر گئی تھی، جبکہ مقابل کی دہکتی سانسیں جب اس کی گردن پر پڑ رہی تھی اس کی جلد جھلسا رہی تھی۔ اس قدر شدت پسندی بھلی نہیں شاذب، یہ لفظ نائلہ کے لیے سنبھال کر رکھے، بلکہ آپ کو تو کمرہ بند ہونے نائلہ کے جدائی میں سوگ منانا چاہیے۔
لیکن آپ ہیں کہ صبح صبح یہاں چلے آئے، مجھ پر ٹھڑک جھاڑ رہے ہیں۔ گہرا سانس بھرتے اپنا بگڑا تنفس اعتدال میں لانے کی صحیح کرتے نویرہ تنزیہ بولی۔ شازم نے نائلہ کے ذکر پر جبڑے سختی سے کسے، لو دیتی نگاہوں میں سرد مہری امڑ آئی، لیکن محض لہجے بھر کے لیے۔ میں ماضی کو دفن کرتے آج میں جینے کا قائل ہوں، اور میرا آج تم ہو۔ نائلہ میری پسند تھی، لیکن تم اب میری بیوی ہو، چاہے زبردستی یا ضرورت کی ہی۔ میں تم پر ہی ٹھڑک جھاڑوں گا، تمہیں لے کر ہی شدت پسند ہوں گا۔ سنجیدگی سے کہتا وہ اس کی گردن پر ٹھہری بالوں کے لٹوں کو انگلیوں کے پوروں کی مدد سے ہٹا گئے۔ نویرہ کے تن بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ مقابل کو آخر ہو کیا یاد ہے؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا وہ؟ اگر آپ کے سر پر چڑھا رومانوی فلمز کے ہیرو کا بھوت اتر گیا ہو تو مجھے اجازت دیں، مجھے یوں نہیں جانا ہے۔ وہ تادیر اس کے حصار میں یوں قید نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کا دل اچھل کود کر رہا تھا سینے میں، جھٹپٹائے مقابل کا حصار توڑتا، لیکن جواباً مقابل اس کا رخ پلٹتے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گیا۔ تم یونی نہیں جاؤ گے، نویرہ کے لبوں پر لگا مصنوعی گلابی رنگ خمار دیتی نظروں سے دیکھتے گو کے فیصلہ سنایا۔ لیکن کیوں؟ وہ جو اس کی جسارتوں کے سبب محجوب ہونے کی در پر تھی، سر اٹھائے اس کی جانب دیکھتے تقریباً چیخے، کیونکہ میں نہیں چاہتا۔ کیا بے نیازی تھی مقابل کی، اور آپ کی چاہت کی یہاں کسے فکر ہے؟ محترم نے بے نیازی دکھائی اور محترم کی محترمہ نے اس بے نیازی کا اچار بنا ڈالا۔ مجھے ہے، اور میں اپنی چاہت ہر حال میں پوری کرتا ہوں۔ نہ جانے کیوں مقابل کے لبوں سے یونی کا نام سنتے ہی اسے شاہ میر یاد آیا تھا، اور شاہ میر کو یاد کرنا مطلب گلسنا جلنا کرنا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر اپنی چاہتے نافذ کرنے والے؟ نویرہ نے پرزور مزاحمت کی۔ جواباً مقابل کی گرفت اس قدر مضبوط ہوئی۔ تمہارا شوہر، دو لفظی دھونس بھرا جواب۔ شوہر ہونے کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ میں آپ کے حکم کی تابع ہو جاؤں گی۔ نویرہ کا بس نہ چلا تھا کہ وہ مقابل کے سلیقے سے سجے بال نوچ ڈالتی۔ پہلے اسے اپنے قربت سے ہلکان کیا، اور اب اپنے بےجا دھونس سے پریشان۔ تم میری تابع ہی ہو۔ جس وقت تم نے نکاح نامے پر دستخط کرتے اپنا آپ میرے حوالے کیا تھا، اس وقت اس لمحے سے تم میری تابع ہو۔ یہ کیسا استحقاق تھا بھلا؟ وہ اس کے لبوں پر لگا رنگ انگوٹھے کی پور پر چن گیا۔ ہم؟ تابع مائی فٹ۔ میں جاؤں گی یونی، آخر کیا کر لیں گے آپ؟ وہ آنکھیں بند کے گہرا سانس بھرتے بدن میں سرگرداں سنسنی پر قابو پائے بولی۔ مقابل کی بے باکیاں اس کی جان ہتھیلی پر لاس سے جا گئی تھی۔ مشکل ہوا تھا مضبوطی و بہادری کا مظاہرہ کرنا، پھر میں ان لبوں پر لگا رنگ انگوٹھے سے نہیں اپنے لبوں سے مٹاؤں گا۔ شازم کا لہجہ بوجھل ہوا اور نویرہ کی آنکھیں تحیر سے پھیلی، سفید رنگت میں گلابیاں سی گھلیں۔ آزما کر دیکھ لو۔ نویرہ کا رد عمل اسے بھایا تھا۔ مبہم انداز میں کہتا قبل از وہ ضبط کی تمام حدود پھلانگتے سینے میں یکدم جاگتے ارمانوں اور جذباتوں کے آگے گھٹنے ٹیکتے، اس کے چہرے پر جھکتے اپنا لفظ بکھیرتا دروازہ ایک بار پھر زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ شازم اور نویرہ فوراً ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ نہ نائلہ بی بی لوٹ آئی ہیں صاحب جی، ملازمہ نے شازم کے دھاڑنے پر بکھری سانسوں کے درمیان اطلاع دی۔ شازم کے تاثرات تیزی سے بدلے، تمام خماریں جو اسے یوں تیار دیکھ سینے میں جاگ اٹھی تھی کہیں دور جا سوئی۔ نویرہ جب اس سے قدرے دور لیکن اب بھی اس کی گرفت میں تھی، اسے آزادی بخشتے وہ تیز قدم آگے بڑھاتا وہاں سے روانہ ہوا، اور عقب میں ٹھہری نویرہ۔ وہ اپنے خالی ہاتھ اور اس خالی جگہ کو خاموش نگاہوں سے تکتی رہی، جہاں کچھ قبل پہلے وہ شخص کھڑا تھا، اور امید بھی بھلا کیا رکھی جائے۔ تلخ مسکان لبوں پر سجائے وہ خود افضیتی سے کہتی دروازے کی جانب قدم بڑھا گئے۔ نائلہ آخر کیوں بیٹا تم نے اس قدر انتہائی قدم اٹھایا؟ آسم بیگم نے لاؤنج کے بیچوں بیچ سرخ آنکھوں سے تر چہرہ اور نگاہیں لیے کھڑی نائلہ کو دیکھتے متفکرانہ استفسار کیا۔ اس سوال کا جواب میں نہیں امی، نویرہ دے گی۔ بتاؤ نویرہ، کس طرح تم نے مجھے میری ہی شادی میں شرکت کرنے سے روکا؟ نائلہ شازم کے پہلو میں کھڑی نویرہ کو کینہ توز نظروں سے گھورتے استہزائیہ بولی۔ نویرہ جو سینے پر ہاتھ باندھے اس کے تاثرات دیکھ قبل ہی یہ اخذ کر بیٹھی تھی کہ وہ الزام کا ٹوکرا اس کے سروار کر دے اسے قصوروار ٹھہرائے گی، مسکرا اٹھی۔ نویرہ کا تمہارے غائب ہونے سے کیا تعلق ہے نائلہ؟ شازم بے تاثر نگاہوں سے نائلہ کو تکتے مستفسر ہوئے۔ کوئی تعلق نہیں ہے بیٹا، میری نویرہ بے قصور ہے۔ دانیہ بیگم بول اٹھی تھی، فوراً وضاحت پیش کی۔ بے قصور ہوں؟ ہم؟ آپ کی اس بے قصور بیٹی نے مجھے اسٹور روم میں بند کرتے مجھے میری ہی شادی میں شرکت کرنے سے روکا، اور خود غاضب بن بیٹھتے میرے ہونے والے شوہر سے نکاح کرتے آج اس کے پہلو میں استحقاق سے کھڑے ہیں۔ نائلہ کے تئیں اس نے ایک انکشاف کیا تھا جو ماں سوائے نویرہ کی
سب کے سروں پر بم کی مانند گرا تھا، جبکہ نویرہ کے نزدیک یہ انتہائی مزاحیہ بات تھی۔ سب کے بے یقین تاثرات سے سجے چہروں کا رخ اپنی جانب دیکھ وہ سر نفی میں ہلاتے بن آواز ہنسے۔ اپنے بارے میں بہت سی غیبت اور الزام سنتی آئی ہوں، لیکن یہ والا کمال تھا، بالکل فلم میں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کارآمد ثابت نہ ہوگا، چونکہ تمہاری تلاش میں تمہاری اپنوں نے حویلی کا چپا چپا چھان مارا تھا، اور چپے چپے میں یقیناً اسٹور روم بھی آتا ہے۔ کیوں؟ ایسا ہی ہے نا؟ تمسخرانہ کہتی وہ وہاں موجود ہر ایک فرد سے تائید مانگ رہی، اور سب اس کی بات سے حد درجہ متفق بھی نظر آئے۔ نائلہ گڑبڑائی لیکن پھر بھی ہار نہ مانی۔ تم اس قدر بھی بے وقوف نہیں ہو کہ مجھے اسی حویلی کے اسٹور روم میں بند کرو جہاں سب کی رسائی ممکن ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ شاذم نے مجھے سرونٹ کوارٹر میں بلایا ہے۔ وہ مجھ سے نکاح سے قبل ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور حویلی میں مہمانوں کی چہل پہل کے سبب ملاقات ممکن نہیں۔ میں اس کے ہمراہ جو ہی سرونٹ کوارٹر کی جانب گئی، اس نے مجھے اسٹور روم میں بند کر دیا۔ میں انتہائی مشکل سے وہاں سے فرار ہوئی ہوں۔ شاذ ملازمین تھے نہیں، تمام ملازمین حویلی میں موجود تھے۔ میری مدد کو وہاں میرے سوا اور کوئی نہ تھا۔ مگرمچھ کے آنسو، ہاں، یہ محاورہ بالکل ٹھیک بیٹھتا تھا اس پل نائلہ پر۔ وہ زاروں قطار روتے من گھڑت کہانی بناتے نویرہ کو ولن بنا گئی تھی، اور نویرہ وہ داد دینے والے انداز میں اسے دیکھتے اس کی سکرپٹ رائٹنگ کو سلام پیش کر گئی تھی۔ بس میری بچی، اس لڑکی سے اس شر کی امید کی جا سکتی ہے۔ پرورش میں کمی اسے اس دوراہے پر لا کھڑا کر گئی ہے کہ یہ حاسد بن بیٹھتے اس قدر سنگین قدم اٹھا گئی۔ آسما بیگم کی ممتا تڑپ اٹھی، فوراً نائلہ کو اپنے حصار میں لیا۔ میرا یقین کریں آپ سب، میں اس شادی سے حد درجہ خوش تھی۔ لہنگے سے لے کر زیورات تک میں نے اپنی پسند سے بنائے تھے، لیکن نویرہ نے سب برباد کر دیا، سب برباد۔ وہ ہچکیوں کے درمیان آہ بزاری کر گئی۔ نویرہ نے کوف سے آنکھیں گھمائیں، جبکہ شاذم کا پارا ساتویں آسمان کو جا پہنچا۔ ظاہر سی بات ہے، دا بزنس ٹائکون سچے اور مگرمچھ کے آنسوں میں فرق نہ کر پاتے صدا کی معصوم نائلہ پر اعتبار کرتے بدلحاظ نویرہ کو قصوروار مان بیٹھے تھے۔ انڈین سوپ کا ایموشنل سین، نویرہ نے بیزاری سے کہتے قدم آگے بڑھایا۔ یہ عین اسی پل اس کی کلائی شاذم کی آہنی گرفت میں قید ہوئی۔ نویرہ نے پلٹتے استفہامیہ نظروں سے شاذم کے سرخ تنے چہرے کی جانب دیکھا۔ شاذم نے نگاہ اٹھایا، اسے شرربار نگاہوں سے دیکھتی اس کی نگاہوں میں تیرتے سوال کا جواب نگاہوں سے دیا۔ نویرہ نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا۔ مقابل نائلہ پر یقین کر بیٹھا تھا، اس کے دل میں ٹیس سی ابھری تھی۔ اگلے ہی پل شاذم آندھی طوفان بن اپنے کمرے کی جانب بڑھا، اور وہ چپ چاپ اس کے سنگ لچکیلی ڈال کی مانند کھینچی چلی گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی مقابل اس سے نفرت میں کس حد تک گر سکتا ہے، جبکہ دونوں نے ہی نظر انداز کیا تھا کب سے ابھرتی پکاروں کو۔ کمرے کا دروازہ کھولے اس نے نویرہ کو بیڈ کی جانب دھکیلا۔ نویرہ اندھے منہ بیڈ پر گرے، کلک کی آواز پر پلٹتے مقابل کو دیکھا جس کے ہاتھ تیزی سے شرٹ کے بٹن سے جا الجھے تھے۔ نویرہ کا زوروں سے دھڑکتا دل ساکن ہوا۔ نہیں، مقابل اس حد تک نہیں گر سکتا۔ کیا کرنا چاہتے ہیں شاذم آپ؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ دماغ جو اندیہ دے رہا تھا اسے غلط ثابت کرنے کے واسطے متزلزل آواز میں استفسار کیا۔ تمہارا شوق پورا کرنے، مجھ سے نکاح کرتے میری بیوی بننے کا شوق تھا نا؟ اسی سبب نائلہ کو اسٹور روم میں بند کیا تھا نا؟ آج تمہارا شوق پورا کرتا ہوں۔ تمام رات میری شدتیں سہوگی، اور صبح ہوتے ہی میں تمہیں آزادی دے دوں گا۔ شاذم یہ کہتا اس پر سایہ فگن ہوا۔ نویرہ کی رنگت زرد ہوئی، جبکہ سبز نگاہوں میں بے یقینی اور دل میں اٹھتے درد کے سبب نمیاں سمائی۔ کیا ہوا، رنگت زرد کیوں ہو رہی ہے آخر؟ بیوی بننے کا شوق صرف میرا ساتھ پانے کے واسطے تو پالا نا؟ یقیناً میری قربت کی بھی متمنی ہوگی، وہی تو بخش رہا ہوں۔ پھر یہ ناٹک کیوں؟ چھوڑو اداکاری، ساتھ دو میرا۔ یہ لفظ کٹیلے تھے، چابک کی مانند۔ ایک لفظ، ایک زخم گہرا ناسور بن جانے والا۔ مقابل کے نکاح میں آ جانے اور صبح مقابل کے بدلتے انداز اور ذرا سی غربت کے بعد دل کی سرزمین میں مدفن پسندیدگی جو باہر نکلنے کو بےتاب تھی، تازہ ہونے کو بےتاب تھی، مان پڑتے پھر اندھیری قبر میں جا سوئی تھی۔ نویرہ مقابل کو اپنے چہرے پر جھکتا دیکھ حیرت و استعجاب کی گہرے زمرے سے نکلتے ہوش کی دنیا میں لوٹتے اپنے وجود میں موجود تمام تر ہمت و قوت مجتمع کرتے اس کے کاندھے جکڑے اسے خود سے دور دھکیل گئی۔ شاذم لڑکھڑاتا ہوا بیڈ سے 2 قدم دور ہوا۔ وہ مقابل لڑکی کی سوار سے نہ سنبھلا تھا کہ اس اگلے پل اس کا عارض سنسنایا اور خاموش فضا میں زوردار تمانچے کی آواز گونجی۔ عورت ہوں، نزاکت نسوانیت کا حصہ ضرور ہے، لیکن کمزور میں ہرگز نہیں ہوں۔ صبح آپ مجھے چھو سکے کیونکہ میں نے چھونے کی اجازت دی۔ میری رضا کے بغیر کوئی غیر مرد کیا، میرا اپنا محرم مجھے نہیں چھو سکتا۔
اتنی طاقت اور ہمت رکھتی ہوں کہ جب مرد چاہے وہ میرا شوہر کیوں نہ ہو، انسان سے درندہ بن جائے تو اس سے بچاؤ کے ساتھ ساتھ اسے اس کی اوقات یاد دلا سکوں۔ تف ہے آپ پر، آپ کی پست ذہنیت پر، جو طیش میں اندھے ہوتے اپنی ہی عزت آر تار کرنے چلے تھے، اور میری پسپاہی جو میں آپ جیسے نامرد کے نگاہ میں آقید ہوئی ہوں، جو عزت کی مالا جپتا رہتا ہے لیکن اسے عورت کے تقدس اور احترام کا معلوم نہیں۔ رہی بات سچ کی، نائلہ کے لگانے گئے الزام کی یا آپ سے شادی کرنے کے میرے شوق کی، میں سب کا خلاصہ کروں گی ثبوت کے ساتھ، لیکن آپ کی طرح تنہائی میں نہیں، سب کے سامنے، تاکہ آپ جیسے بربریت ڈھانے والے مردوں کو سبق حاصل ہو۔ یہ ایک تھپڑ میرا یاد رکھے گا تمام عمر، جو آپ کے رخسار پر نہیں آپ کے ضمیر پر مارا گیا۔ وہ غلط تھی، ایک تھپڑ نہیں، اس کا ایک ایک لفظ تھپڑ بنتا شاذم کے ضمیر کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ وہ اپنے عارض پر ہاتھ رکھ کے نگاہیں جھکا گیا تھا۔ مقابل کھڑی لڑکی اسے حقیقت کا ایک ایسا آئینہ دکھا گئی تھی جس میں اس کی صورت گھناؤنی تھی۔ وہ مقابل سے نظریں ملانے تک کا متحمل نہ رہا تھا۔ وہ ایک ہی سانس میں کہتی اسے اس کی ہی نظروں میں گراتی تن فن کرتی کمرے سے نکلی تھی، اور عقب میں کھڑا شازم آغا زندگی میں پہلی بار شکست اور ناکامی کا سامنا کر گیا تھا۔ وہ اپنے ایک اقدام کے سبب ایک ناکام انسان، ایک ناکام مرد اور ایک ناکام شوہر بن بیٹھا تھا، اور یہ اس کے نزدیک پسپائی کا آخری درجہ تھا۔ ایک آخری موقع دے رہی ہوں میں، ایک آخری موقع۔ اپنا منہ کھولو اور سچ بولو، وگرنہ پھر جس طرح میں سچ سامنے لاؤں گی تم سے ہضم نہ ہو پائے گا نائلہ۔ بجلی کی تیزی سے لاؤنج میں آتے وہ اپنا ایک ہاتھ پشت پر چھپائے صوفے پر آسما بیگم کے سینے میں چھپ کر بیٹھی آنسو بہاتی نائلہ کو خونہ شام نگاہوں سے دیکھتے بولی۔ وہ سب جو شاذم کے اقدام کے سبب شدید مخمصے اور خوف میں مبتلا تھے، نویرہ کو صحیح سلامت سامنے دیکھ سکون کا سانس بھر گئے، ماں سوائے نائلہ اور آسما بیگم کے۔ سچ وہی ہے جو میں نے کچھ لمحے قبل بتایا، تم ہی میری بربادی کی وجہ نویرہ۔ نائلہ کا حلق تک خشک پڑا تھا نویرہ کے سرد و سپاٹ تاثرات دیکھ، لیکن پھر بھی جھوٹ پر قائم رہی۔ اوکے نائلہ، اگر تم یوں چاہتی ہو تو یوں ہی صحیح۔ نویرہ مسکرائی معنی خیز مسکان۔ یہ رہی نائلہ تیمور آغا کی پریگننسی رپورٹ، اور یہ رہی وہ تصویریں جن میں یہ اپنے بچے کے باپ کے ساتھ مختلف جگہوں پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ کہانی بنانے میں تم مہارت حاصل رکھتی ہو، لیکن بھول بیٹھی تھی کہ اگر تم کہانی بنانے میں ماہر ہو تو میں کہانی کے ورق چاک کرتے تلخ حقیقت کے تھپڑ مارنے میں مہارت حاصل رکھتی ہوں۔ پشت پر ٹھہرے اپنے ہاتھ میں موجود خاکی انویلپ جو وہ لاؤنج میں آنے سے قبل اپنے کمرے سے لے آئی تھی، پھینکنے کے انداز پر ٹیبل پر رکھتے وہ نائلہ کا وہ راز فاش کر گئی جو نائلہ کی تئی محض اس تک محدود تھا۔ نائلہ اسٹور روم میں بند نہیں ہوئی تھی، یہ کل رات اپنے آشنا کے ساتھ ملتے اس بچے کو مارنے گئی تھی جو گناہ گار نہ ہونے کے باوجود گناہ بن بیٹھا تھا۔ اور ہاں، یہ اس ننھی بے قصور جان کو قتل کر بیٹھی ہے، اس لالچ میں کہ شاید وہ لڑکا اس بچے کے مرنے کے بعد اسے اپنا لے۔ مضحکہ کا خیز شازم آغا سے لگا، اور شادی میں نائلہ کی رضا سب ایک ڈھونگ تھا۔ لڑکوں سے دوستی، کلبنگ وغیرہ نائلہ کا سچ ہے۔ یہ فرمان نامی لڑکے کے ساتھ ہر حد پار کر چکی تھی، اور مراسم اس حد تک آگے بڑھ چکے تھے کہ بنا ہلال رشتے کس شخص کا بچہ اپنی کوکھ میں پال رہی تھی، اور بدقسمتی سے اسے کل رات قتل کرتے قاتل بھی بن بیٹھی ہے۔ یہ کل یہاں سے فرار ہوتے فرمان کے پاس گئی تھی، اس سے شادی کی التجا کی تھی، اور جواباً فرمان نے اس کے آگے بچہ قتل کرنے کی شرط رکھی، جو یہ بے وقوف عورت قبول بھی کر گئی۔ بچہ فساد کی جڑ تھا فرمان کے نزدیک، جس سے چھٹکارا پاتی وہ اسے بھی دھتکار بیٹھا اور یہ منہ اٹھائے واپس چلی آئے۔ یہ ساری وہ باتیں تھیں جن سے محض نائلہ اور فرمان واقفیت رکھتے تھے۔ نائلہ کی رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑے، وہاں آتا شازم میں قدم مزید آگے نہ بڑھا پایا۔ آغا جان نے کامتے ہاتھوں سے انویلپ سے جھانکتی تصویریں اور رپورٹ دیکھی۔ یہ یہ سب تمہیں کیسے معلوم؟ آسم بیگم کا نائلہ کے گرد حسار ٹوٹا۔ MBBS کی ڈگری کر رہی ہوں میں، آخری سال ہے۔ ہاؤس جاب کی تلاش میں ایک ہسپتال کا دورہ کیا، وہاں مجھے نائلہ نظر آئی۔ قسمت کہہ لیں، نائلہ کا سچ شاید میرے سامنے آنا ہی تھا۔ اس ہسپتال میں میری کلاس فیلو کا ہونے والا شوہر نیورو سرجن کے عہدے پر فائز تھا۔ اس کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ نائلہ پریگننٹ ہے۔ میں واقف تھی نائلہ کے اصل سیاہ کردار سے، لیکن سیاہی اس قدر بڑھ جائے کہ اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے تمام معلومات نکلوائیں۔ آج کل کے زمانے میں کسی دوسرے بندے کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ پھر معلوم ہوا فرمان اور نائلہ کی داستان کی بابت، اور رہی بات ابارشن کی، نائلہ کے فرار ہو جانے کے کچھ ہی لمحوں بعد مجھے میرے کلاس فیلو نے نائلہ کے ہسپتال میں فرمان کے ہمراہ موجودگی سے آشنا کیا تھا۔ آغا جان کب سمجھ آیا تھا اس نے نائلہ کے فرار کی اطلاع اس قدر وثوق سے کیسے دی تھی؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ یوں تمہارا بھید کھولوں، اسی سبب تو کل شب خاموش رہی۔
ایک لفظ زبان سے نہ نکالا، لیکن آج جب تم نے مجھے دوش الزام ٹھہرایا تو میں مزید ضبط نہیں کر پائی۔ نویرہ نے سنجیدگی سے کہا اور سب کی نظروں کا مرکز نائلہ بن بیٹھی۔ یہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ جھوٹی ہے۔ آپ آپ سب کی نظروں میں مجھے گندا کرنا چاہتی ہیں۔ اور نائلہ نے کمزور احتجاج کیا۔ ہم اس کی آستین اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ڈرپس کے نشان ملیں گے اور کہتے ہیں تو ہسپتال کے سی سی ٹی وی ویڈیوز بھی منگوا دیتی ہوں۔ میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ شامیر کو ایک کال جائے گی اور کچھ ہی لمحوں میں سچ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے۔ سب باتیں ایک طرف اور شامیر کا ذکر آنے پر شازم کا کرنا ایک طرف۔ وہ پہلو بدلتے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئے۔ جاؤ جاؤ بہو لے جاؤ اس لڑکی کو ہماری نظروں کے سامنے سے، وگرنہ ہم کو انتہائی قدم اٹھا بیٹھیں گے۔ آغا جان نے درستگی سے کہا۔ آسمہ بیگم تیمور صاحب کی نظروں سے نظریں چرائے ہذیانی انداز میں سر نفی میں ہلاتی نویرہ کو کوستی نائلہ کو لیے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ آخر کو نائلہ کی ان آوارہ گردیوں سے وہ واقف جو تھی، جو وہ سب کے پیٹھ پیچھے سر انجام دیتی تھی۔ نویرہ، آغا جان نے سر اٹھائے نرمی سے نویرہ کو مخاطب کیا۔ نہیں آغا جان، نویرہ کو اس نرمی کی عادت نہیں رہی۔ اسے تو بس اپنی ماں کو تڑپتے دیکھنے اور اپنا کردار کو سوالیہ نشان بنتے دیکھنے کی عادت ہے۔ حالانکہ میں وہ جو ہوں اپنی حدود سے آشنا۔ کاش کاش آپ میری ماں پر ہوتے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے۔ کاش آپ تیمور صاحب کا گریبان جکڑے ان سے پوچھتے کہ آخر انہیں ایک عورت کافی کیوں نہ تھی، تو شاید آج میری ذات میں اس قدر کڑواہٹ نہیں ہوتی۔ یہ کاش کس قدر اذیت ناک ہوتے ہیں نا۔ آغا جان کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھتے وہ نم آواز میں کہتی، ایک تکان بھرا سانس بھرتے اپنی پلٹی کہ نظر شازم آغا پر پڑی، جس کے چہرے کے تاثرات یہ بتانے کو کافی تھے کہ وہ نادم ہے۔ آزادی کا پروانہ جب بھجوانا چاہے بھجوا دے، میں دستخط کر دوں گی۔ اس کی دی گئی دھمکی اسے یاد دلاتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی اور چند پل بعد ہی بیگ کاندھے پر ڈالے یونیورسٹی کو روانہ ہوئی۔ عقب میں ہر ایک فرد کو پشیمانے کے نظر کیے۔ تیمور صاحب نے دانیہ بیگم کی جانب دیکھا جو ان سے بیگانہ اپنی بیٹی کی تکلیف محسوس کرتی، اپنی آنکھوں کے نم ہو جانے والے کنارے صاف کرتی کچن کی راہ ہولی تھی، اور 20 سال میں پہلی بار ان کا سویا ضمیر انگڑائی لیتی بیدار ہوا تھا، لیکن شاید اب بڑی دیر ہو چلی تھی۔ 1 ماہ بعد، 1 ماہ کہنے کو تو ایک مختصر سا وقت ہے، لیکن کبھی کبھار مختصر ایام گہری یادیں اور بدلاؤ دے جاتے ہیں۔ ثانیہ بیگم، آصف صاحب اور آغا جان، حتیٰ کہ آسمہ بیگم تک نے دانیہ بیگم سے معافی طلب کی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ نائلہ کی صورت انہیں وقفات عمل سے گزارا گیا ہے اور وہ اس سے سیکھ حاصل کرتے اپنی آنے والی زندگی بہترین بنانا چاہتی ہیں۔ دانیہ بیگم کو تو یوں بھی ہم سب سے کوئی شکوہ نہ تھا۔ شکوہ تھا تو محض تیمور صاحب سے۔ فوراً سب کو معاف کرتے انہیں بشوانے کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا گئی، جبکہ وہ سب نویرہ سے بھی معافی کے طلبگار تھے، جس نے معاف تو نہ کیا تھا لیکن کوشش جاری تھی۔ اس کا دل صاف ہو رہا تھا اور اسے یہ بدلاؤ پسند آ رہا تھا۔ اس 1 ماہ میں جو بدلاؤ آئے تھے اس میں نائلہ کا سب سے کنارہ کش ہوتے رب کی ذات سے جوڑنا تھا۔ شاید عقل و شعور بھول بیٹھی وہ لڑکی عقل سے نواز دی گئی تھی اور تیمور صاحب کی دانیہ بیگم کی جانب مبذول ہوتی توجہ شامل تھی، جبکہ ایک اور نیا انقلاب بھی وقوع پذیر ہوا تھا۔ شازم صاحب خشونیت کا دامن چھوڑے مارے مارے اپنی محترمہ کے پیچھے پھر رہے تھے۔ ہر روز نویرہ کو اپنے کمرے میں 2 لیلیز ملتی تھی، ساتھ ایک معافی کا نوٹ بھی، اور وہ ہر بار ایک خوبصورت مسکان کے ساتھ پھول اٹھاتے اپنی المیرہ میں محفوظ کرتے مقابل کے روبرو آ جانے پر بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتے اس کا جینا دو بھر کر جاتی تھی۔ آج بھی معمول کے مطابق اس نے قدم کمرے میں رکھا اور آنکھوں نے پورے کمرے کا جائزہ لیتے مخصوص شے کو تلاشا۔ آج پھول کمرے میں موجود نہ تھے۔ نویرہ کا دل یکدم محسوس سا گیا۔ سبز چمک سے بھرپور نگاہوں میں اداسی نے ڈیرا جما ہے۔ تھک گئے ہیں بس اتنے سے سفر میں، بھلا آگے کیسے ساتھ نبھائیں گے؟ مجھے دل سے بڑبڑاتے اس نے اپنا بیگ بستر پر پھینکا اور عین اسی پل کمرے کا کھلا دروازہ بند ہوا۔ قبل اس کے نویرہ پلٹ تھی، 2 مضبوط بازو نے اسے عقب سے اپنے حصار میں قید کیا۔ ہم تھکنے والے شے نہیں محترمہ، ساری زندگی بھر گر ننگے پاؤں اپنے پیچھے دوڑائیں گی تو دوڑ لیں گے۔ اس کے بالوں سے اٹھتی مہک میں گہرا سانس بھرتے وہ گمبھیرتا سے بولا۔ نویرہ نے لب دانتوں تلے کچلتے اپنے مسکان ضبط کے مقابل پچھلے 1 ماہ سے ایسے ہی جملوں کا سہارا لیتے اس کے دل کی سرزمین میں مدفن پسندیدگی کو زندگی دے گیا تھا۔ دور ہٹے شازم، لفظی کمزور مزاحمت کی، جبکہ دل اب صدا سسار میں قید رہنے کا متمنی تھا۔ مزید کب تک میری جان سولی پر لٹکائے رکھنی ہے محترمہ؟ اب تو معاف کر دو۔ شازم نے اس کا رخ پلٹتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بیچارگی سے کہا، بالکل نہیں، آپ کے اقدام کی کوئی معافی نہیں، محض سزا ہے۔ نویرہ نے سر نفی میں ہلایا، اور وہ سزا یقیناً تم سے دور رہنا ہے۔
شاذم نے قدر ناگواری سے کہا۔ نویرہ نے بنا دیر کے سر اس بات میں ہلایا۔ اور مجھے یہ سزا قطعی منظور نہیں۔ میں ڈرتا ہوں، خوف زدہ ہو جاتا ہوں جب جب مجھے وہ لمحے یاد آتے ہیں۔ میں اشتعال میں اندھا ہوتے انسانیت کا درجہ پار کرنے چلا تھا۔ میری روح تک کام جاتی ہے نویرہ، جب جب وہ لمحات میرے ذہن میں تازہ ہوتے ہیں۔ جہاں خوف ہے وہی شکر بھی۔ تمہارا وہ تھپڑ اور وہ لفظ اس وقت کی ضرورت ہے۔ تمہارے لفظوں نے ایک انسان کو درندہ بن جانے سے بچایا تھا۔ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میرے نصیب میں بہادر اور نڈر عورت لکھی جو مجھے غلط راستے پر جاتا دیکھ سیدھے راستے پر لانے کی ہمت رکھتی ہے۔ میں واقف ہوں میرے اس اقدام کی کوئی وضاحت نہیں۔ وہ اقدام پشیمانی میں ڈوبنے والا تھا اور میں پشیمان ہوں، نادم ہوں اور اپنے ندامت کا اظہار اس وعدے کے ساتھ کر رہا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی بھی موقع پر میں تمہاری تقدس پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ محبت کہنے کو چار حرفی لفظ ہے لیکن دعویٰ حد درجہ بڑھا۔ اسی سبب میں محبت کا دعویٰ نہیں کرتا، بس اتنا کہوں گا کہ مجھے یہ رشتہ دل و جان سے قبول ہے۔ میں نویرہ شاذم کو اپنی بیوی کے روپ میں تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے نام اپنا ہر جذبہ، اپنا ہر احساس کرتا ہوں اور اس سے یہ اجازت چاہتا ہوں کہ وہ میری ندامت اور میرے ساتھ کو قبول کرتے ایک نئی شروعات کرے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامے وہ اس کی مدھم سانسوں میں سانسیں بھرتا انتہائی خوبصورتی سے اس کا ہاتھ مانگ بیٹھا۔ نویرہ کی آنکھیں لبلب نمکین پانی سے لبریز ہوئیں۔ انگ انگ جو سماعت بنا تھا اب مقابل سے پسندیدگی کا اظہار کرنے کے واسطے تڑپ اٹھا تھا۔ مردوں پر اعتبار کرنا مشکل ہے لیکن آپ پر اعتبار کرتے، آپ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے، آپ کے حوالے اپنا تن من کر رہی ہوں شاذم، سنبھال لیجیے گا۔ نویرہ کی نگاہوں میں آس کے دیے جل اٹھے تھے اور اسی پل شاذم آغا خود سے یہ وعدہ کر گیا تھا کہ وہ انہیں بجھنے نہ دے گا۔ اعتبار سونپا ہے، تعمر سرگردہ رہوں گا اس اعتبار کو یوں ہی برقرار رکھنے کے واسطے۔ شاذم نے انتہائی نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگایا اور نویرہ وہ اس کے لفظوں پر اعتبار کرتے اس کے دل کے مقام پر سر رکھتے نفرت کو خیر آباد کہہ گئے۔ شاذم، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چند ہی لمحوں بعد شاذم کے سلگتے لگے اپنی گردن پر محسوس کرتے نویرہ کام پی۔ یہ یہ وہ ہے جس کے بعد تمہارے اور میرے ننھے منھے بچے پیمپر پہنے حویلی میں گھومیں گے۔ اف، اس قدر الٹا جواب۔ اس نے ہو بہو اس کا انداز اپنایا تھا۔ نویرہ کو اپنے عارض بھام چھوڑتے محسوس ہوئے۔ رخصتی نہیں ہوئی ہے ہماری محترم۔ نویرہ اس سے دور ہوتے آنکھیں سکیڑے جتا گئے۔ محترمہ آج آر یا پار کا فیصلہ کرایا تھا، اسی سبب رخصتی کی اجازت بھی لے لی تھی آغا جان سے۔ وہ اس سے 2 ہاتھ آگے تھا۔ کیا؟ اور انہوں نے میری رضا جانے بغیر اجازت دے بھی دی؟ نویرہ کو مانو صدمہ سا لگا تھا۔ بالکل، وہ بھی جلد از جلد پر پوتا پر پوتی کو اپنی گود میں کھلانے کی تمنائیں ہیں، شاذم کہتے اسے اپنے بازوں میں بھر گئے۔ بےہودہ شخص، نویرہ محجوب سی خود کو آنے والے پلوں کے لیے تیار کرتی ناک سکوڑے بولی۔ ابھی بےہودہ شخص کی بےہودگی دیکھنا باقی ہے محترمہ۔ بے باکی اور ذومعنویت سے کہتے وہ اس سے لیے بستر پر گرتا اس پر حاوی ہوتے اسے اپنی قربت و لمس کی لپیٹ میں لیتے ایک عام سی رات کو روحوں کے ملن کی رات بنا گئے۔ کون؟ دانیہ بیگم نے راکنگ چیئر کی حرکت روکتے کمرے میں کسی شخص کی موجودگی محسوس کرتے استفسار کیا۔ پہلے تو آہٹ بھی پہچان جاتی تھی تم میری، اب سوال کی نوبت آن پہنچے ہیں۔ تیمور صاحب زخمی لب و لہجے میں کہتے ان کے نزدیک آتے ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گئے۔ کچھ یوں کہ ان کا سر دانیہ بیگم کے گھٹنے سے آ لگا اور پشت ان کی ٹانگوں سے۔ پہچان تو اب بھی گئی تھی میں تیمور، بس لگا واہمہ ہے، آپ آتے جو نہیں یہاں۔ عزلی دھیما لہجہ۔ تیمور صاحب مسکرائے۔ 20 سال ایک طویل وقت ہوتا ہے نا؟ سوال کیا۔ بہت طویل، دھیمے لہجے میں جواب ملا۔ اگر میں کہوں معاف کر دو پھر؟ لہجہ نم ہوا۔ معافی کا وقت گزر گیا۔ صاف گوئی سے ملنے والا جواب۔ کہوں نادم ہوں تو؟ آنسو ان کی بائیں آنکھ سے گرتا ان کی داڑھی میں جذب ہوا۔ ندامت اب کسی کام کی نہیں۔ نگاہوں میں ان کی بھی نمی آ سمائی۔ پھر کیا کروں ایسا جو تمہیں واپس مجھے لوٹا دے؟ یوں لگتا ہے میلوں کی مسافت پر ہو تم دانی۔ تیمور صاحب نے رخ پلٹتے دانیہ بیگم کی جانب دیکھا۔ کیونکہ ایسا ہی ہے تیمور، آپ کی بے اعتنائی اور بے رخی نے مجھے آپ سے میلوں کی مسافت پر لا کھڑا کیا ہے۔ دانیہ بیگم نے جھکتے ان کی نم آنکھیں اپنے دوپٹے کے پلوں سے صاف کی۔ تیمور صاحب نے آنکھیں میچے گہرا سانس ان کے دامن سے اڑتی مہک میں بھرا۔ کوئی حل دانی؟ شکست خوردہ لہجے میں استفسار کیا۔ انتظار کرے تیمور صاحب کی آپ کی جانب سے 20 سال بعد ملنے والی توجہ اور محبت 20 سال سے زخم خوردہ وجود کو آخر کب تک منتمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ زخم تو ناسور ہے اور ناسور بھرنا ناممکن سا ہے۔
شاید آخری سانس بھرنے سے قبل میں آپ کو معاف کر بیٹھوں، کیونکہ آپ سے جدائی میرے نزدیک سہانے روح ہے۔ میں اس قدر بہادر نہیں کہ جیتے جی آپ سے دور چلے جاتے، آپ کو آپ کی جدائی کی سزا دوں، اور مجھے میری یہ بزدلی زہر لگتی ہے۔ اسی سبب میں ٹھہری ہوئی ہوں، آپ کے پاس سونپتی رہی ہوں۔ ایک بار پھر آپ کو امید ہے آخری سانس بھرنے سے قبل آپ واپس مجھے جیت پائیں گے، میرے زخم منتمل کر پائیں گے، کیونکہ میں بھی زخموں سے آزاد ایک منتمل وجود چاہتی ہوں۔ جھکتے تیمور صاحب کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے وہ بھرائی آواز میں گویا ہوئی، اور پھر تمام رات دونوں کی آنکھیں اشک بار رہیں۔ ایک ندامت میں آنسو بہاتا رہا تو دوجا اپنی وفا اور مقابل کی کجرائی پر۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتی ہوں کہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ ڈگری مکمل ہوئی تھی، وہ نویرہ شاذم آغا سے ڈاکٹر نویرہ شاذم آغا بن بیٹھی تھی، اور حلف اٹھاتے نم نظروں سے ان لوگوں کی جانب دیکھ رہی تھی جنہیں اب جا کر اس نے اپنا کہنا شروع کیا تھا، جس سے اپنائیت حالیہ محسوس ہوئی تھی۔ آغا جان جو تو فاخر سے گردن اکڑائے کھڑے تھے، اس کی ماں جنم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا باپ، ہاں تیمور صاحب، جن کی نگاہوں میں تیرتی پدرانہ شفقت تو اب بخوبی دیکھ پا رہی تھی اس کے تازہ اعضائی پلس ساس سسر بھی، جن کے ہاتھ اس کے سراہنے کے واسطے تالیوں کی صورت میں بچ رہے تھے، اور پھر وہ عورت جس کی سوتیلی ماں کے رتبے پر فائز تھی، لیکن آج اسے ان سے نفرت نہ محسوس ہوئی تھی، کیونکہ آج ان کے نگاہوں میں بھی اس کے لیے اپنائیت اور اس کی والدہ کے لیے عزت تھی۔ ان کے پہلو میں کھڑی نائلہ، اس کی سوتیلی بہن، جس کا رب کے ساتھ اب رشتہ مضبوط سے مضبوط ہو گیا تھا، آسودگی سے مسکرا رہی تھی، اس کامیابی پر گو کے رب کا شکر ادا کر رہی ہو، اور پھر ذرا سی دوری پر دیکھے تو وہ شخص جس نے اس کے تمام وہم اور ڈر دور کرتے اسے محبت و پیار سونپا تھا، جو اس پر جان تک وارنے کو تیار تھا، شاذم آغا، اس کا شوہر، اس کی محبت۔ ہاں بھائی، پسند اب محبت میں بدل گئی تھی، اور محبت دو طرفہ تھی۔ نویرہ کی نفرت تو یوں بھی مردوں کے لیے اب بھی زندہ تھی، لیکن ان مردوں کی فہرست سے حویلی کے مرد نکالے جا چکے تھے، اور انہیں بذات خود اس نے نکالا تھا۔ رہی بات تیمور آغا اور نائلہ کی معافی کی، کچھ معافیاں تنہائی میں مانگی جاتی ہیں اور تنہائی میں ہی قبول کی جاتی ہیں۔ ان کے گواہ محض دو فرقین ہوتے ہیں، اور خدا، اور بہترین معافیاں یہی ہیں۔ امید ہے نویرہ اور شاذم کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید بہترین اردو ناولز کے لیے میرے چینل اردو رومانٹک ناولز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔